السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقع بموقع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان میں مختصر کبھی طویل خطبے دیا کرتے تھے، یعنی ایک بیان کیا کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اپنے اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ سن لو اور یاد رکھو کہ دنیا ایک عارضی وقتی چیز ہے، ایک ٹیمپرری چیز ہے جو فی الوقت حاضر ہے، سامنے موجود ہے، نقد ہے، اور اس کی لیکن حقیقت کے اعتبار سے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس میں ہر نیک اور بد دونوں کا حصہ ہے۔ اچھا آدمی بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اچھا آدمی بھی اس سے کھاتا ہے، اور برا آدمی بھی اس سے کھاتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا یقین کرو آخرت ایک مقررہ وقت پر آنے والی ایک اٹل چیز ہے اور حقیقت ہے، سچی اور اٹل حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور سب کچھ قدرت رکھنے والے شہنشاہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ فیصلہ کس چیز کا کریں گے؟ کہ لوگوں کے اعمال کا فیصلہ کریں گے۔ جیسا ان کے اعمال ہوں گے اس حساب سے ان کو بدلہ ملے گا۔ اور یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ساری خیر اور خوشگواری اور تمام کے تمام اچھے حالات اور سکون اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں، اور سارا شر، سارا دکھ، ساری تکلیفیں اور جس وجہ سے وہ چیزیں حاصل ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام قسمیں وہ جہنم میں ہیں۔ تو یاد رکھو اور خبردار رہو کہ جو کچھ کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، اور اپنے ہر عمل کے وقت یہ سوچو کہ آخرت میں مجھے اس کا سامنا کرنا ہے اور اس کا بدلہ مجھے مل کر رہے گا۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ یقین کرو کہ تم اپنے اعمال کے حساب سے اپنے پروردگار اور اپنے اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ پس جو شخص بھی ذرا برابر بھی نیکی کیا ہوگا وہ اس کا بدلہ اور اس کو وہاں پر دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی تو وہ بھی اس کا بدلہ اور اس برائی کو وہاں پر دیکھ لے گا۔ محترم ناظرین، ایک مختصر سا خطبہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام خطبوں میں یہی بنیادی عنوان ہوا کرتا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور آخرت میں جواب دہی کا احساس۔ ہم یہ جانتے ہیں محترم ناظرین، انسان کی سب سے بڑی بدبختی اور سینکڑوں قسم کی برائیوں کی جڑ یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت کی فکر سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور جتنا انسان اس فکر سے بے فکر ہوتا جا رہا ہے اتنی ہی زیادہ دشواری وہ اپنی زندگی میں محسوس کر رہا ہے۔ انسان اپنی نفسانی خواہشات اور اس دنیا کی فانی لذتوں کو ہی اپنا مقصد اور اپنے مطمع نظر بنا چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ بے انتہا پریشان ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اور یہ ہوتا کیوں ہے کہ انسان اتنی زیادہ دنیا سے اتنا متاثر کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان جو کچھ دنیا میں ہے وہ انسان کی نظر کے سامنے ہے، اور جو کچھ آخرت میں ہونے والا ہے وہ انسان کی نظر سے اوجھل ہے۔ اس لیے ضروری یہی ہے کہ انسان اپنی جو آخرت ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کی بار بار تذکرہ کرے، اور اس کی بے حقیقت اور اس جو آخرت کی حقیقت ہے اس کو بار بار لوٹاتا رہے اور اس کو یاد کرتا رہے، تاکہ یقینی چیز ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، اور دنیا جو فانی ہونے والی ہے اس کی بے حقیقت کو اور اس کے بے قیمت ہونے کو اور اس کے فنا ہونے والا ہونے کا بھی تذکرہ کرتا رہے، تاکہ اس کے فنا ہونے کی اور اس دنیا اور اس کی چیزوں کی حقیقت ہمارے دل سے اترتی رہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں اپنے ہر عمل کا بدلہ ملنے والا ہے اور اس کی جزا اور سزا ہونے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مختصر سے خطبے کا حاصل بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھیں اور آخرت کی فکر سے اپنے آپ کو دور نہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔